کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے ہیں، لیکن یزید کے ظلم کے خوف سے کوفہ کے لوگوں انہوں نے مدد نہیں کی حضرت امام حسین کی، اور ہمیشہ وہ لوگ پچھتائے ہر دور میں یزید ہوتے ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں پھر سے واپس چلو، جو دعویٰ ہے اللہ سے، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا۔ ٹیکٹکس، ٹیکنالوجی، ٹیکنیکل اور اسٹریٹیجک، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں نیگوشیشن میں جو لوگ زیادہ نہیں سمجھتے۔ زیادہ تر لوگ صرف ٹیکٹکس چلاتے ہیں، یعنی ادھر اس نے بات کر دی، اس نے بات کر دی، یہ ہوتے ہیں ٹیکٹکس۔ لیکن ایک ہوتا ہے اسٹریٹیجک ڈائریکشن، کہ آپ اسٹریٹجی سیٹ کر دیتے ہیں اور پھر ریلیشن شپ بھی آپ کے امپروو ہوتے ہیں۔ کہ ٹیکٹکس میں صرف جھگڑے ہی ہوتے رہتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ آپ اس کو ایک ایسا پروسیس بنا دیتے ہیں کہ دیٹ بیکم آلموسٹ اے ٹیکنالوجی، اے ٹیکنیکل وے۔ میں آپ کو اس کی ایگزامپل سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کار خریدنے گئے، ایک طریقہ کا تو یہ ہے کہ وہ آپ کو کہے 40,000، آپ کہیں 30,000 اور آپ 35,000 پہ سیٹ کریں، اسے کہتے ہیں ٹیکٹکس۔ وہ اپنی باتیں بتا رہا ہے، آپ اپنی باتیں بتا رہے ہیں، یہ ٹیکٹکس ہیں۔ اب اسٹریٹیجکس میں یہ ہے کہ آپ نے پہلے تو ہے رائٹ ڈیسیژن میکر کو بلایا، اور ٹیکنیکل اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس اس طرح کی کار کے اسپیک ہوں اور آپ 2-3 جگہوں سے اپنا جو ہے وہ لے کے آئے ہوں کوڈ، اور ان کو سامنے ظاہر کریں بھی یہ چیز اتنے کی مل رہی ہے، یہاں سے مل رہی ہے، یہ اتنے کی مل رہی ہے، یہ اتنے کی مل رہی ہے۔ اور آپ کے لیے میرے ساتھ اگر آپ ریلیشن شپ کریں گے تو میری پوری فیملی بھی آپ سے گاڑیاں خریدے گی، میرے فرینڈز آپ سے گاڑیاں خریدیں گے، آپ کا ایک نیٹ ورک بڑھے گا، آپ کا ریلیشن شپ بڑھے گا۔ تو آپ نے اس کو ریلیشن شپ سیل کرنے ہیں، تو دین وہ بندہ کہے گا کہ میں 10,000 کی بجائے میں اگر اس سے 500 بھی کماتا ہوں تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ مجھے جو ہے وہ 50 اور کسٹمر ملیں گے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ٹیکٹکس کو اسٹریٹجی میں کیسے جو ہے وہ ریپلیس کرنا ہے، اور یہی کام خان صاحب کر رہے ہیں اور ان کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک وہ ڈیسیژن میکر سے بات کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اس وقت پرسنل اور ٹیکٹیکل تھنگ بنی ہوئی ہے اس کو اسٹریٹجی میں کیسے بدلنا ہے۔ دو ہی اس کے طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب وہ بندہ ٹیکٹکس پھینکتا ہے نا اور آپ کو ڈراتا ہے، اگر تو آپ ڈر کے پیچھے ہٹ گئے تو آپ کا ہو گیا کام تمام، لیکن آپ بلی آتا ہے تو اس کو بھی اور بلی ہو کے دکھائیں۔ اسے کہتے ہیں جو خان صاحب کو وہ بلی کر کے دکھاتے ہیں اور خان صاحب ان کو اور بھی اسٹرینتھ دکھاتے ہیں، یہ ہے ریلیشن شپ آف اسٹرینتھ انسٹیڈ آف ریلیشن شپ آف ویکنس۔ تو نیگوشیشن میں یہ جو تیسری بات ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بلی کر کے آئے اور ٹیکٹکس یوز کرے، پش بیک کرے، تو آپ اور بھی بڑا پش بیک کریں۔ انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ہمارے نیچے لیول کے لوگوں سے، ہرکاروں سے بات کریں، اور خان صاحب نے اپنے نیچے لیول کے لوگ آپ سامنے کر دیے۔ تو یہ نیگوشیشن میں یہ جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹیکٹکس۔ لیکن اسٹریٹجی جو خان صاحب نے یوز کی ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے سامنے اپنا کیس رکھنا اور عدالتوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرنا کہ وہ اپنا حق واپس لیں اور عدل و انصاف کریں۔ اب اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ بیسیکلی ایک اسٹریٹیجک وے ہے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کا۔ اور پی ٹی آئی کا منشور کیا ہے؟ منشور ہے انصاف، تحریک انصاف۔ اور اگر انصاف نیچے سے ہونے لگا اور عدلیہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہو گئی، اور آن دا ادر ہینڈ آن ٹاپ اگر خان صاحب نے یہ جو ہمارے فوجی جنرل صاحبان ہیں ان کو اپنی جگہ پہ واپس بھیج دیا، تو یہ ملک ایک سٹرونگ ون یونٹی بن جائے گا۔ یہ ملک کیوں پیچھے ہے؟ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ملک جو سنگاپور، دبئی اور یہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں وہ کہاں نکل گئے ہیں؟ اتنے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں لیکن وہ کہاں نکل گئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، سول وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ عدل و انصاف ہے، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے پیسے لگانے ہیں تو ان کو پیسے جو ہے وہ محفوظ ہیں اور واپس آنے ہیں، کوئی رول آف لا ہے۔ میں آپ کو یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں ہانگ کانگ، چائنا بہت جاتا تھا بزنس کرنے، تو میں نے نوکیا کے ہیڈ اور ساتھ ہی نائکی کے ہیڈ سے بات کی کہ یار آپ اپنا بزنس پاکستان میں کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان میں لیبر بھی اچھی ہے، سکلز بھی اچھی ہیں، ایجوکیشن بھی اچھی ہے، گفتگو بھی اچھی ہے، تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا یار ایک ہی بات ہے کہ آپ کے ہاں کوئی ایک سسٹم ہے ہی نہیں، یہ ڈسٹریبیوٹڈ پاور ہے، ہر بندے کو جو ہے وہ ایک کرپشن ہے، اور اگر آپ عدلیہ کے پاس جائیں گے تو وہاں بھی کرپشن ہے۔ تو اس لیے جب تک ایک رول آف لا نہ ہو، یہ پتہ نہ ہو کہ ہماری انویسٹمنٹ جو ہے وہ سالڈ ہے اور ہم کہیں جا سکتے ہیں اگر ہمارے پاس زیادتی ہوئی اور ہمیں انصاف ملے گا، تو پھر جو ہے ہم پاکستان میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے خود یہ تجربہ کیا، میں نے اپنا ایک بزنس پاکستان میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، اور
آف کورس وہ ٹیکنالوجی کا، آئی ٹی کا، سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ بزنس تھا، ویب 3 کا بزنس تھا. اٹ از ویری ویری انفارچونیٹ کہ میں نے بہت کوشش کی کہ پاکستان میں بزنس ڈیولپ ہو، لیکن ہم نے وہ جو کرپشن دیکھے نا، الناس دین علی ملوکہم، لوگوں کا دین جو ہے نا ان کے ملائکہ پہ، ان کے حکمرانوں پہ ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں جب اوپر ہر کوئی کرپشن کر رہا ہے تو نیچے بھی ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، وہ کام نہیں کرتا اور پیسے لینا چاہتا ہے، یہ کرپشن سرایت کر جاتی ہے. لیکن پھر بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. تو اسی بنیاد پہ میں نے بزنس جاری رکھا، تو میں نے لوگوں کو ڈیولپ کیا. لیکن انفارچونیٹلی کہاں جا کے بات ٹوٹی کہ یہ جو ہماری نظام دین سرکار ہے، یہ ہر دوسرے دن جو ہے نا ٹویٹر تو بالکل ہی بند پڑا ہوا ہے، اور بغیر ٹویٹر کے تو آپ ویب 3 کا بزنس بھول جائیں. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، ٹویٹر صرف سوشل میڈیا کا جو ہے وہ مرکز نہیں ہے، بلکہ اس وقت جو سب سے بڑا ہائی ٹیک کا بزنس ہو رہا ہے، دا موسٹ پروفیٹیبل بزنس ان ہائی ٹیک اینڈ دا نیو ٹرینڈ ان ہائی ٹیک از ویب 3 اینڈ اے آئی. اٹس آل بینگ ڈن ایٹ ٹویٹر. تو ٹویٹر کو بند کر کے آپ نے صرف سوشل میڈیا بند نہیں کیا نظام دین صاحب، آپ نے پاکستان میں ٹیکنالوجی کے اور نئے ڈیولپمنٹ کے اور ریونیو کے دروازے بند کر دیے. اگر آپ آئی ٹی ٹیکنالوجی سے آج فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور اس سے ذریعے ریونیو نہیں لا سکتے تو آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ آئی ٹی کا دور ہے کہ آپ کوئی ترقی کر سکیں. آپ دیکھیں آئی ٹی ٹیکنالوجی میں آپ کو اتنے سے ریسورسز لگانے پڑتے ہیں اور اتنا بینیفٹ ملتا ہے. یہ ایکسٹریملی ہائیلی پروفیٹیبل بزنس ہے اور اس میں انویسٹمنٹ بہت تھوڑی ہے. لیکن انفارچونیٹلی آپ کو اپنا دماغ کھولنا پڑے گا اور آپ کو اپنے جو ہے نا وہ دل بھی کھولنا پڑے گا. آپ کو ٹویٹر جیسے پلیٹ فارم کو کھولنا پڑے گا، ادروائز سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو سوشل میڈیا کا بزنس مل جائے. تو ہمیں کیا کرنا پڑا؟ چونکہ ٹویٹر بند تھا، انٹرنیٹ بار بار انٹرپٹ ہو رہا تھا، انفارچونیٹلی ہمیں یہ بزنس دبئی لے کے جانا پڑا. کتنے افسوس کی بات ہے، دبئی اتنی سی جگہ ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کچھ اصول وضع کیے ہیں کہ ہم نے ٹیکنالوجی، ان کی ویژن دیکھیں، ہر چیز میں وہ بیسٹ. یعنی وہ حال ہے وہاں پہ کہ کوئی پانی نہیں تھا، انہوں نے پانی کی ڈیسیلینیشن کی. وہاں پہ جگہ نہیں تھی، انہوں نے سمندر کو پھاڑ کے جگہ بنائی. وہاں پہ آپ ریل کا انتظام دیکھیں، وہاں پہ آپ ایئرپورٹ کا دیکھیں. وہاں پہ اتنا بڑا طوفان اور سیلاب آیا، ایک دن میں انہوں نے اس پہ قابو کر لیا. سر یہ ہوتا ہے انصاف اور یہ ہوتا ہے رول آف لا. آپ اپنی کوئی چیز بھول جائیں، آپ 3 دنوں بعد بھی جائیں گے تو وہ چیز وہاں پڑی ہوئی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ کوئی رول آف لا ہے. ہمارے ہاں تو آپ جاتے جائیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی پاکٹ سے کیا نکل جانا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ترقی ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ واپس آئیں. یعنی یہ اپنے دل میں بٹھا لیں کہ لا نفی، کوئی بھی جو ہے آپ کا مالک نہیں ہے. آپ نے جب آ جاتی ہے حق اور انصاف کی بات، آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے. الا اللہ، صرف اور صرف اللہ آپ کا مالک ہے، آپ اس کے نائب ہیں. آپ اپنی طاقت دیکھیں کہ آپ اللہ کے نائب ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ماڈل ہیں. جس طرح انہوں نے جو ہے وہ عدل و انصاف قائم کیا اور حق کا ساتھ دیا، اور اپنے اس ماڈل سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل سے پوری دنیا کو روشناس کرا کے بدھوؤں کو، عرب کے بدھوؤں کو پوری جو ہے وہ قوم میں ممتاز کر دیا. پوری امت میں، پوری دنیا میں، پوری آتے جہاں تک وہ جو ہے ان کو ممتاز کر دیا، اور پوری دنیا پہ وہ غالب ہو گئے. وہ کیا چیز تھی جس نے جو ہے وہ اتنے ان پڑھ جڑ لوگوں کو اتنا بڑا عظیم لیڈر بنا دیا؟ وہ بنایا فقط اور فقط ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دل میں رچانے سے. کہنے سے نہیں، نام رکھنے سے نہیں آتا. نام رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا، اس پہ قائم کرنے کا. یعنی یہ ہے کہ کل لا الہ الا اللہ فاستقم، یعنی کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر اس پہ قائم رہیے. تو یہ بات یہ ہے کہ ہمیں اصل معنوں میں لا الہ الا اللہ، وہ جو خان بار بار کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ ہمیں اپنے دل میں رچانے کی ضرورت ہے. اور جب لا الہ الا اللہ دل میں رچ جاتا ہے تو پھر جو ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ لذت آشنائی اگر دل میں آ گئی، لا الہ الا اللہ دل میں بیٹھ گیا، یہ نفی اسبات یعنی ہر ظلم سے نفی، اور صرف اللہ کی بات پہ کھڑا ہونا آ گیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم نے ماڈل اپنا لیا اور ہم نے حق کا ساتھ دیا، اور اس وقت جو ہے وہ حق کا ساتھ، خان کا ساتھ حق کا سائد ہے،
اور ظالموں کے خلاف باہر کھڑے ہونا، تاکہ یہ عاصم منیر اور قاضی فائز عیسیٰ جیسے ہرکارے جو کہ دنیا ان کا اوڑھنا بچھونا ہے اور اللہ کو وہ بھول چکے ہیں، ان کے نام مسلمانوں والے ہیں لیکن انفارچونیٹلی وہ ہر چیز سے انکار کر رہے ہیں، کہ چونکہ جب آپ عدل و انصاف سے انکار کرتے ہیں تو آپ لا الہ الا اللہ سے انکار کرتے ہیں، وہ آپ کے اللہ کا نظام سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا نظام جو ہے وہ میزان پہ، ایکویلٹی پہ، وہ عدل و انصاف پہ کھڑا ہے۔ تو جب تک آپ عدل و انصاف نہیں کرتے اس وقت تک آپ جو ہے وہ اس ملک میں کوئی ترقی نہیں لا سکتے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ دیکھیں گے خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں بار بار کہ جی یہ جو ہے نا نرو کا معاملہ ہے، یہ نرو ریکنگ ہو رہی ہے، یہ بار بار ڈیلز کی، یہ اپنے لیے ڈیل لے رہے ہیں۔ تو یہ خان صاحب جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ ڈیل یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں، وہ گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، گفتگو کرنی چاہیے۔ آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو بیچنا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ کی گفتگو ہوگی تو گفتگو کرنے سے بعض شکوک و شبہات جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو واپس بیرکوں میں جانا ہے، اور قاضی صاحب جیسے لوگوں کو کی چھٹی ہونی ہے، اور انشاءاللہ صحیح عادل لوگ اس ملک پہ آئیں گے تو پھر اس ملک کا بھی بھلا ہوگا اور اس امت کا بھی بھلا ہوگا پوری دنیا میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔